کبھی کسی کو حقیر مت جانو، کبھی کسی کو کم مت جانو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو تو آپ کو اللہ اچھا کر دے گا۔ کیا کر دے گا بولو؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں، ہر جگہ۔ ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا۔ آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا، یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ۔ بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے، کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا، اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا۔ مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے، مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا
یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے. جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا, غوطے کھانے لگا, یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا, مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے, بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا. وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا, مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت, کہنا اچھا نہیں لگ رہا, اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے. یہ جملہ بولوں گا, اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا. بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا, اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے. اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا, ایک مرتبہ سوچنا, اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا, ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں. مجھے آپ کا پتہ نہیں, آپ کو میرا پتہ نہیں. مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں کرسی بیٹھوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ, بس دعا کرو, پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا. اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی, ہاتھ پکڑ لیا, سارے لوگ ہنسنے لگے, مذاق بنانے لگے. او مولانا صاحب, او پیر صاحب, اور جاؤ بچانے کے لیے, اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے, اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا, ٹھٹے مار رہے ہیں. انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے. جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا, پھر بچھو گر گیا. اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا, تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا, اب تو نے حضرت کے کاٹ. اب بچھو ڈوبنے لگا, غوطے کھانے لگا, مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا. جن کو بچھو نے کاٹا تھا, ڈنک مارا تھا, پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا. دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا, پھر ڈنک مار دیا. جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا. بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا. توجہ ہے نا میری طرف. وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا, ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں. کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے. ہم آپ کی گردن پکڑ کے, گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. توجہ رکھنا. اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا, پھر کاٹا, ڈنک مارا, چلے آئے. مرید کو غصہ آ گیا. مرید کو غصہ, کہنے لگا سرکار, پکڑ لی اس نے پاؤں, سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے. کیوں؟ کہ اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا, اس بچھو کے ٹکڑے. بولے عجیب آدمی ہے, میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے. مرید تھا, غصہ آ گیا, کہ سرکار 2 منٹ دے دے, چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی, کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا. مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا, خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو, کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے. یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا, ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے. بے شک ابھی تو کامل, بولو بولو, ابھی کامل.
अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है, कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा उसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहि सलातो व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब कोई, अगर मैं गलत बोलूंगा यहां पे बड़े बड़े उलमा मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पाया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्द गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो, और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो, और इतना इल्म रखा हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो
کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو. یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں. فیضان کا جو سمندر ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ. ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا. میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا. مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب. عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب. اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو. اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا؟ کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر. اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. بے شک بے شک، حق بات ہے. کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا. اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو؟ میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو. تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا. اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے. ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں. اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے. فیصلہ ہو گیا. کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے. یہاں تک کہ میری بہنیں سنیں، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں. جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے. وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے. بے شک حق بات ہے.
بہت خوب. شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے. اب فیصلہ خود کر لیں. کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے. نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ. ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے. کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں. اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے. وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ. بے شک. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں. عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر. اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں. اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا. ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی. توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی. اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ. انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا. اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا. تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں. ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے. فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا. اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟
क्या अंदाज है यार। का फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीवी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसा में, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो। जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू आए मामू आए, और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले दी, चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता नहीं। लेकिन इजाजत, सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज इजाजत दे दो, इजाजत। अली बोले, फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले, फातिमा क्यों जा रही हो घर। अली क्या बोले, फातिमा क्यों जा रही हो। अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले, फातिमा क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने, अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो, नबी से शिकायत करोगी। सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे, फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाह फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे, फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो चुका। सैयदा फातिमा बैठ गई। अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब यह जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा। अली जब खामोश हुए, फातिमा ने अपना आंचल उठाया
اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی ہیں۔ بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسی بعض آدمی بھی، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پہ گیا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ مبارکباد تو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو، 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مارے، ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہے، آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے؟ اللہ اللہ، ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بیوی بولی، آقا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا۔ میرے نبی بولے، ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی۔ مجھے لگتا ہے خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو؟ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو۔
کہا آقا تشریف رکھے. میرے نبی بیٹھ گئے, پانی لا کے رکھا, کھانا لا کے رکھا, آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں, اس کی رخصت کر لوں, ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو, میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہے. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بیوی کی زندگی بتا رہا ہوں, نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا, کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا, اتنا کڑوا, اب تو حالت خراب. آقا کی حالت خراب, معاذ اللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے, کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو, نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی, یا اللہ کیا ہو گیا, اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ, اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی, ڈر گئی. حضرت حفصہ کپ کپانے لگی, اللہ جانے کیا ہوا. میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا, آنچل لیا, جو چادر تھی وہ لی, نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی, کانپ گئی, مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے, چپل نہیں مارتے, گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے, ڈلیا نہیں پھینکتے, کھانا نہیں پھینکتے, کچھ بھی نہیں, بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اب جب خوب. کھائے وہ لقمہ کھائے, حضرت حفصہ بولی, ٹھنڈی سانس لے کے بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا, اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے؟ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا, نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ. دو بیٹا, دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے, سمجھے؟ ہاں حضرت, کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے, کبھی بال نہیں دکھائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے. پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں, اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو, اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں, وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں. چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو, اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں, اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا, میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا, اب پیالی پوری ختم سبزی کی. اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا, اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی. اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے نمک کا کھلا دیا. حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی, سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا. آقا لیجئے, اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں, آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں.
سبحان اللہ، بہت خوب، اب بے شک بے شک۔ تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو، ایمانداری سے بتاؤ، اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا، ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی، اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا، بعض بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا، اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، تو نے پکڑا کہاں رہی ہے تجھے، ابھی گالی دے کے آ رہا، ابھی گالی، مبارکباد کے لائق میں کمیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت، یہ قاری محمد ارمان صاحب، فرمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے، اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50-50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50-50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں، تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے، ورنہ ان کو بھی 10-10 20-20 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے، کیا ہے یہ آج میزبان ہے، اب میری طرف توجہ رکھنا، تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے، اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لو، ابھی مانگیے تو دیکھ، اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں، اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں اب یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ، اللہ سب کے بچوں کو، بیٹیے ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے، سمجھ رہے؟ اب سنو بات، یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، کچھ مانگنا چاہتی ہوں، اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو، ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے، ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے، اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ، اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا، مولانا عبد القادر صاحب، مصباحی صاحب، ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات، مہاراشٹر میں، اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں، اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں، اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا، میرے نبی کیا، میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا، کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو، نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو، نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا، انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا، کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، اب میرے سبحان نبی اللہ۔ کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو، کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں،
مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا، کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک بے تیرا. شک. سبحان اللہ. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا. کر لو حفصہ رکھ لو. اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا. اس بات سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا ہوسا ہے؟ اچھا توجہ. ارے دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو. میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام بات. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکت فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئی، رونے لگی. یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے،
مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ اللہ جب آقا آ جاتے، حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا مجھے معاف کر دو، سوڑے آقا پیارے آقا مجھے معاف کر دو، میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے۔ اور لوگوں سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ، سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگے گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہے، کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے، جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتا چل گیا آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی ہے۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا۔
چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے، بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا، اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا اچھا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کون فاطمہ۔ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکی ابد گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی ہے اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہ ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن، کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین، کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں،
کا کون خدیجہ کون فاطمہ. اب آخر میں تم تھک چکے ہو, سنو آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں, وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے, سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا, ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے, ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے, موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے, ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے, ایس ایم ایس پکڑے جاتے, میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا. دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو, وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے, حضرت علی باہر رو رہے ہیں, میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ. سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی, نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا, روتی ہوئی آ گئی, علی کے دروازے پہ آ گئی, علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے, میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے, یہ میری دنیاوی حور ہے اور آج مجھے نہیں پہچانا. اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری, علی نے جوتا چپل نہیں مارا, علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا, علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا, رو کر کے چپٹ گئے, کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے, علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے, روتے روتے پیران بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے, بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے, یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو, اپنے ہاتھ کھول دو, مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا, جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے. جب دیکھا فاطمہ رونے لگی, ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں. نبی آگے بڑھے, فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت, میری لخت جگر مت رو, میرے دل کے ٹکڑے مت رو, کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو, فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہیں کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا, کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے, میرے حسین کو نہیں جانتے, میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا, میں قیامت تک کے
مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا. مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت والدین، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، نعرے حیدری. تم نے اتنا سن لیا پیارو، یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا. سمجھ رہے آپ؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو. میری بہنوں، اپنے شوہروں کو مت ستانا. اللہ برکت فرمائے. لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو. اتنی پیاری ہو جاؤ، تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ. ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو. تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں. تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا. بولو کرو گے نا ایسے؟ بولو رہو گے نا ایسے؟ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معاف کرنا. ٹائم زیادہ ہو گیا. بچوں کی دستار، اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے، مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے؟ بولو رکھو گے؟ جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں آج ان کا نام ہے، اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے تمہارے گاؤں کے، ایسے ہی یہ بچے فارغ ہوں گے تو ان کا بھی نام ہوگا. کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کیا، اچھا کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑی کیا، گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا. سارے لوگ مل جل کر کے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بہنوں، میں تم سے بھی کہہ کے جاؤں گا، تم کبھی ایسا لباس مت پہننا جس سے تمہارے ماں باپ کی گردن جھک جائے، تمہارے شوہر کی نظریں جھک جائیں. کبھی ایسا مت پہننا. تم بھی اپنے گھر میں گالی مت بکنا. دیکھو غلطی تھوڑی موڑی یار سب سے ہو جاتی ہے. تمہاری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تمہاری ماں سے بھی غلطی، بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسے اگر بیوی سے بھی. پیار تو وہی ہوتا ہے نا جو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے چھوٹی موٹی غلطی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے چلتے چلو. یار اتنی اچھی زندگی گزارو. صحیح بتا رہا ہوں، شادی کے بعد کی اگر تمہاری محبت بڑھ گئی نا، زندگی اتنی اچھی ہوتی، اتنی اچھی ہوتی. بعض بزرگوں نے تو سسرال کو در بہشت کہہ دیا. سمجھے؟ اسی لیے کہا. تو میں تم سے بس اتنا ہی کہہ کے جاؤں گا. اگر میں کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. باقی آگے اگر حضرت کی نعت شریف یا جو بھی آپ سننا چاہیں گے، ہاں ایک تو ضرور طیبہ والی تو میں سنتا ہی ہوں، وہ تو پڑھو گے. اس کے بعد چاہے جیسے پروگرام حضرت لوگ چلائیں گے ویسے ہوگا. ٹھیک ہے؟ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے اور آپس میں میل محبت مبادلہ، لڑائی جھگڑے ختم کر دو یار. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی بگاڑ لیتا. ساری چیزیں یہاں سے ختم کرو. مطلب لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم کرنا. بولو انشاءاللہ. اب میرے ساتھ میں پھر توبہ کرو گے. بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صرف ایک کلام وہ میں خواہش کرتا ہوں طیبہ والا، انشاءاللہ شاعر اسلام عقیل الرحمان صاحب پڑھیں گے. اس کے بعد جیسے حضرت لوگ حکم اور ان کے بھی دو شعر، ہاں دستار بندی ہوگی. پہلے دو شعر وہ سن لو اور پھر ان کو تیار کر لو. آج ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. اب میں ناظم صاحب کو بھی نہیں بلاؤں ورنہ وہ ٹائم لگے گا.